ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج اس چیپٹر کے لاسٹ لائن کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور پھر عنقریب آپ لوگوں کا CCE ہونے والا ہے، اس لیے تیار رہیے گا۔ CCE میں کسی بھی چیپٹر مطلب کتاب طہارہ اور پھر احکام میاہ اعباری اس سے کوشچن کروں گا تو آپ لوگ کو آنسر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ مَاءَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْاغْتِسَالِ أَوْ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ۔ وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ، اور ایک انسان اپنے باڈی کو دھلے گا، وَالثِّيَابَ اسی طرح کپڑے کو بھی دھلے گا، ان استعمل اگر اس آدمی نے استعمال کیا تھا، ماءَهَا اس کنویں کے پانی کو استعمال کیا تھا، فی هذه المدت یہ 3 دن کی مدت میں اگر کوئی انسان اپنے باڈی کو دھلنے کے لیے یا تو کپڑے کو دھلنے کے لیے اگر کوئی آدمی استعمال کیا تھا تو وہ اپنے باڈی کو دوبارہ دھلے گا اور پھر اسی طرح اس کپڑے کو بھی دوبارہ دھلے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر غسل الثیاب یا تو کپڑا دھلنے کے لیے اگر ان 3 دنوں میں اگر کوئی آدمی جو ہے کنویں کا پانی استعمال کیا تھا، اس میں کوئی جانور گر گیا تھا اور وہ پھول پھٹ گیا تھا، تو ایسے والے کنویں سے کوئی آدمی 3 دن کے اندر مطلب کنویں میں جانور کو گر کے 2 دن ہوا ہے یا 1 دن ہوا ہے، تو جس دن گرا اس دن کنویں کا پانی استعمال کیے، پھر اس کے دوسرے دن بھی ہم استعمال کیے، تیسرے دن بھی استعمال کیے، تو یہ 3 دنوں میں اگر کوئی اس کنویں کا پانی استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ کپڑا اور پھر اپنے باڈی کو دوبارہ دھلنا پڑے گا۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْبِئْرِ حَيْوَانٌ مَيِّتٌ اگر کنویں میں کوئی مرا ہوا جانور ملا، قبل انتفاخہ لیکن وہ جانور جو ہے پھولا اور پھٹا نہیں ہے، مطلب اس کا پیٹ وغیرہ پھٹا نہیں ہے، جس طرح کنویں میں گرا ہے وہ کنویں میں اسی طرح باقی ہے۔ وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَ فِيهَا اور یہ بھی نہیں جانا گیا ہے اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جانور کنویں میں کب گرا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو حُکِمَ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تو اس کنویں کے 1 دن اور 1 رات کے لیے حکم لگایا جائے گا کہ یہ کنواں ناپاک ہے۔ فَتُقْضَىٰ صَلَوَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تو اس لیے صرف 1 دن اور 1 رات کی نماز قضا کی جائے گی، مطلب صرف 5 وقتوں کی نماز قضا کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ جانور اس میں پھول گیا تھا، پھٹ گیا تھا، اس کا پیٹ وغیرہ پھٹ گیا تھا، تو 3 دن کنواں ناپاک رہے گا۔ اس کے درمیان اگر کوئی اس کنویں سے پانی نکال کر اپنے باڈی کو دھلا یا نماز پڑھا یا تو پھر نماز پڑھا کو کپڑا دھلا یا تو پھر کوئی دوسرا کام کیا، تو پھر یہ 3 دن کے اندر ہے تو اس کو پھر سارا کام دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آداب قضاء الحاجت ہمارے پیشاب اور سنداز کرنے کے آداب، مطلب ہم کس طرح سنداز کرنا چاہیے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا، کہاں بیٹھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیشاب کرنے کے لیے پھلدار درخت پہ نہیں کرنا چاہیے، بہتے ہوئے پانی میں نہیں کرنا چاہیے اور دور جا کر کرنا چاہیے، تو ایسے جو آداب ہیں اس کے قضاء الحاجہ بولے تو ٹوائلٹ اور سنداز جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قضاء الحاجہ، تو اس کو ہم کس طرح پورا کرتے ہیں۔ قضاء کا مطلب ہوتا ہے پورا، حاجت کا مطلب ہماری ضرورت کس طرح پوری کی جاتی ہے، اور یہاں ضرورت سے مراد پیشاب اور سنداز، ٹھیک ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے یہ چیپٹر، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، انما بے شک میں لکم تمہارے لیے ہوں، بمنزلۃ الوالد تمہارے ابو کے درجے پہ ہوں، مطلب جس طرح تمہارے ایک بچے کے لیے ایک باپ ہوتا ہے، اسی طرح میں اپنے امتی کے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، تو جب میں باپ ہوں اس لیے اعلمکم میں تم کو سکھاتا ہوں، کیا سکھاتا ہوں کہ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی ٹوائلٹ کے لیے آتا ہے، فَإِذَا أَتَى اگر آیا، أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک آدمی آتا ہے، الغائط ٹوائلٹ کو آتا ہے، مطلب ٹوائلٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ایک آدمی آتا ہے تو فلا یستقبل القبلۃ تو اپنے منہ کو وہ قبلے کی طرف نہ کرے یا تو اپنے چودر کو پچھواڑے قبلے کی طرف نہ کرے، ولا یستدبرھا اور پھر اس کو پیچھے بھی نہ کرے،
مطلب ہمارا چودر بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا منہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یستتب بیمینہ، اور پھر اسی طرح ہم دائنے ہاتھ سے ہماری گندگی کو بھی صاف نہیں کرنا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس پانی نہیں تو وَكَانَ يَأْمُرُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھروں سے، مطلب اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ 3 پتھر کو یوز کر سکتے ہیں پانی کے طور پر۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو ریڑھی، دونوں کو مطلب ریڑھی، رمت اور روث بولے تو دونوں کے معنی ہے ریڑھی مطلب روث تو پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کسی جانور کا ٹوائلٹ ہے، اور رمت بولے تو بھی وہ کیا ہے، ایک طرح کا ہڈی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پانی نہیں تو وہ پتھر وغیرہ یوز کرنا ہے، کسی یا تو پھر جو جانور ہیں ان کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح پرانی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی پانی کے لیے یوز نہیں کرنا ہے۔ الذی یرید قضاء حاجۃ من البول او الغائط، اگر کوئی ایک آدمی ٹوائلٹ اور پیشاب کی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ینبغی لہ، اس آدمی کے لیے ضروری ہے ان یواظب علی الآداب الآتیۃ، نیچے آنے والے آداب پر وہ پابندی کرے، اچھی طرح اس پر پابندی کرے، اس پر مداومت کرے، اس پر قائم رہے۔ نیچے جو آداب آنے والے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ پیریڈ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔